أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے انشقت کی پہلی آیت تلاوت فرمائی. یہ قرآن مجید کی 84 نمبر کی سورت ہے. اس میں 1 رکوع اور 25 آیتیں ہیں. انشاءاللہ ہم آج اس سورت کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس سورت کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس میں سجدے کی آیت ہے. یہ سورت مکے کی اس دور کی سورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت لے کر مکے کے لوگوں کے پاس گئے. تو مکے کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا. یعنی دوسرا دور، پہلا دور خاموش دعوت اور دوسرا دور جو اعلان دعوت. ابھی ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس سورت پر ہم غور کریں گے. اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے. یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو کیا حال ہوگا. پہلی 5 آیتوں میں قیامت جب قائم ہوگی اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ بیان کی گئی ہے. پھر اس کے آگے انسان جو ہے 2 گروہ میں تقسیم ہوں گے. ایک گروہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. اور دوسرا گروہ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے وہ اپنی موت کو پکارے گا، لیکن وہاں اس کو موت نہیں آئے گی. اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں مگن تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، یہاں جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا. جس کا یہ عقیدہ تھا وہ دردناک سزا پائے گا. جو لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی دعوت دے رہے تھے ان کا انکار کر رہے تھے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے. چاہے اس وقت کے لوگ ہو یا چاہے آج کے لوگ ہو، جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں ان کو دردناک سزا کی اس میں بشارت دی گئی ہے. آئیے اب ہم اس کے ایک آیت پر غور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے.
جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیر کرے گا. یہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا. کیوں پھٹے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا اور یہ اپنے رب کی تعمیر کرے گا. یعنی اللہ نے جو حکم دے گا اس کو تو وہ پھٹ جائے گا. اور اس کے لیے یہ حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی آسمان اس لیے پھٹے گا کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، دریا، ہوا، پانی، یہ سب جو ہے مسلم ہے. یعنی اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں. مسلمان یعنی اطاعت گزار، نافرمانی نہیں کرتے. کفر یعنی جو پردہ ڈالتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے یہ آسمان اپنے رب کی حکم کی تعمیر کرے گا. دنیا میں صرف دو مخلوق، ایک انسان اور ایک جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی آزادی دی ہے. باقی جتنے بھی چرند پرند ہو، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب جو ہے اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں. ذرہ برابر بھی اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. صرف اور صرف دو مخلوق، ایک انسان اور دوسرا جین. جینوں کے بارے میں تو ہم کو معلوم نہیں ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو جو بتائے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آسمان اس لیے پھٹے گا کیونکہ اس کو اللہ کا، اپنے رب کا حکم ہوگا. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین جو ہے پھیلا دی جائے گی. آج جو زمین پہ جو پہاڑ اونچ نیچ نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہوگا. یہ پوری ایک لیول کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ باہر پھینک دے گی. یعنی جتنے انسان مر کر اس میں دفن ہو چکے ہیں، زمین اس کو سب باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرے گی. اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیر کرے. زمین کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی تعمیر کرے. اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. انسان جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. آپ غور کیجئے، بچپن سے جوانی، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، یعنی کشا کشا ہم جو ہے اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. تم چاہے یا نہ چاہو، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کشا کشا جو ہے انسان اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، اور اللہ سے جو ہے ملنے والا ہے. تمہارے اختیار کی کوئی بات نہیں ہے. تم اپنے رب کے طرف جا رہے ہو اور اس سے ملنے والے ہو. پھر جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا.
پھر جو ہے قیامت کے دن جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. اور وہ جو ہے اپنے لوگوں یعنی اپنے رشتہ دار، دوست، احباب جس کے بھی نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے وہ پھر جنت میں داخل ہوں گے تو وہ خوشی خوشی پلٹے گا، یہ دیکھو میرے نام اعمال. اس کو پھر کسی چیز کا غم نہیں رہے گا، وہ خوشی خوشی اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے، رہا وہ شخص جس کے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے یعنی دائیں ہاتھ میں جو دیے جائیں گے، اس کے بائیں ہاتھ جس کے الٹے ہاتھ میں جب نام اعمال دیے جائیں گے تو ہاتھ پیچھے کرے گا، وہ ایسا پیچھے کرے گا، وہ ہاتھ چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. تو وہ موت کو پکارے گا اور جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. یعنی اس دن جو ہے اسے کوئی بچا نہیں سکے گا. وہ موت پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، وہ جو ہے روزانہ کا معمول اس کا وہ تھا، اپنے گھر والوں میں مگن تھا. وہ سمجھتا تھا قیامت کا انکار کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ دن نہیں آئے گا. اس کو وہ مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے کبھی پلٹنا نہیں ہے. یہ دنیا میں جو کرتوت کرتا تھا، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ قیامت نہیں برپا ہوگی، کبھی پلٹنا نہیں ہے. وہ سمجھتا تھا پلٹنا کیسا نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. اسے کیسا پلٹنا نہیں تھا، اس کا رب اللہ تعالیٰ اس کے کرتوت جو ہے دنیا میں جو کرتوت کرتا تھا اسے دیکھ رہا تھا. ہمارے نبی نے جو تعلیمات لے کر آئے تھے، جو قرآن مجید لے کر آئے تھے، اسے وہ جھٹلاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا تھا. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں تین چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. تم کو ضرور جو ہے اللہ کی طرف جانا ہے. سورج کی، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو سورج کی اور رات کی اور چاند کی، یہ تین چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے جانا ہے. یعنی آہستہ آہستہ انسان ایک حالت سے یعنی بچپن سے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، آہستہ آہستہ جو ہے جانا ہے تم کو. جس طرح سے
سورج نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر دن نکلتا ہے، جس طرح سے چاند نکلتا ہے پھر وہ غروب ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان بھی جو ہے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، کہ غور و فکر نہیں کرتے دنیا کی یہ چیزوں پر، اور جب قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے تو یہ سجدے نہیں کرتے۔ اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو یہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بھی ہمارے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو اس کے بعد سجدہ کر لیجئے۔ بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیمات پیش کر رہے تھے تو اس کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو خوب جانتے ہیں، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ تو جو انکار کر رہے ہیں اس وقت کے ہو یا آج کے بھی جو لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے ایک کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ہاں، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے لیے کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اس صورت میں جو 25 آیتیں تھی اس کا حاصل مطالعہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس صورت کی تشریح میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا، اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیے، اس روز جس سے درگزر کیا جائے گا، اے عائشہ اس روز جس سے حساب فہم کی گئی ہوگی وہ مارا گیا۔ یعنی جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوشی خوشی پلٹے گا، اور اس کے جو ہے حساب جو ہے ہلکا چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اس کے نام اعمال میں جو ہے برائیاں ہوگی لیکن اس سے درگزر کر دیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور جس کا حساب کتاب لیا جائے گا وہ مارا جائے گا۔ ہاں، جس سے حساب اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ اس کی کچھ خیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہلکا حساب لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے،
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.